مشرومز جنہیں کھمبی بھی کہا جاتا ہے، ان کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ آپ کی ویس انسان کی تاریخ بالکل بنی نوح کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے مشروم کی بھی جتنی بنی نوح کی. اور یہی وجہ ہے کہ ہر تہذیب کی تحریروں میں مشرومز کا ذکر دوا اور غذا دونوں کے ہی طور پر ضرور ملتا ہے. بالکل. اب قدیم مصر کی اگر ہم بات کریں، قدیم مصر میں چونکہ وہ آپ کی تاریخ کی بات کر رہا تھا نا، قدیم مصر کی تاریخ آپ سے ملتی جلتی ہے. وہاں پر لوگ مشرومز کے اگنے کو کسی جادوئی عمل کا نتیجہ قرار دیتے تھے، کیونکہ راتوں رات یہ اگ جاتا تھا. اور قدیم مصر میں بھی ایک کلیوپیٹرا تھی. کلیوپیٹرا تھی کا کیا مطلب ہے؟ آپ اپنے آس پاس نظر دوڑائیں، آپ کو بہت کلیوپیٹرا ملیں گے. ناظرین اس پر میں اپنے کامنٹس ریزرو رکھتا ہوں، اور بلکہ آپ کلیوپیٹرا کی اصلی تصویر جا کر دیکھیے، پھر آپ بتائیے گا کہ آپ کو کلیوپیٹرا میں جو ہے وہ اپنے آپ میں کہاں سے کلیوپیٹرا مجھے اپنے آپ میں تھوڑی نظر آئی، میں نے تو کہا اپنے آس پاس دوڑائیں نظر. آس پاس میرے اور کوئی نہیں، فی الحال یہاں پر آپ ہی ہیں. آپ ہی سے میں یہ خام خیالی، خوش فہمی، غلط فہمی تصور کر سکتا ہوں. نہیں ویسا بھی نہیں ہے، مطلب چلے ٹھیک ہے. میری ملاقات نہیں ہوئی کلیو سے. بہرحال ہم مشروم کی بات کر رہے تھے، وہی کر لیتے ہیں، کلیوپیٹرا رہنے دیں. صحیح ہے. تو مشرومز کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے. مشرومز لوگ کھاتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے، اور اگر مشرومز جو ہے ان کو پکایا جائے تو کس طریقے سے پکایا جائے، یہ ساری ہم نے بات کرنی ہے آج. اور ہمارے ساتھ ماہر غذائیت ڈاکٹر نوشین عباس موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. السلام علیکم. اچھا، سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیں کہ یہ جو مشروم ہے یہ ہے کیا؟ یہ پھل ہے، سبزی ہے، یہ کہانی کیا ہے اس کی؟ اچھا، اس کی بڑے مزے کی اوریجنیشن ہے. آپ کو پتہ ہے مشروم جو ہے ایک فارم آف فنگس ہے. فنگس کیا ہوتا ہے؟ جس کو ہم اردو میں الی بولتے ہیں. تو مشروم ایک اس کی فارم ہے. اسی لیے سارے مشرومز کھائے بھی نہیں جا سکتے. تو ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا ہوتا ہے کہ کچھ مشروم جو ہوتے ہیں وہ پوائزنس بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب نہ یہ سبزی ہے نہ یہ پھل ہے، یہ ایک طرح کا فنگس ہے جس کو ہم نے اپنی ڈائٹ میں شامل کیا، اور اس کے بہت سے ڈائٹری فوائد بھی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ کون سا مشروم ہے جو کھایا جا سکتا ہے، کیونکہ کچھ مشروم زہریلے بھی ہوتے ہیں. اچھا، میں بتاؤں کہ جو پاکستان میں جو اس وقت ہم پاکستان میں 3 طرح کے مشروم جو کھانے کے ہوتے ہیں ہمیں ملتے ہیں. ایک ہے آئسٹر، ایک آپ کے پاس آتا ہے شٹاکی مشرومز آ جاتے ہیں، ایک آپ کے پاس اسٹرا مشرومز آ جاتے ہیں. تو یہ ایسے مشرومز ہیں جو کہ ایزیلی اویلیبل بھی ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کیاریوں میں مشرومز اگ جاتے ہیں، لیکن وہ مشروم ایڈیبل نہیں ہوتا. سو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ جو وہ اس کا ٹیسٹ بھی بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے. پوائزنس نہیں ہوتا، پر وہ کڑواہٹ اور ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ جو میں نے مشرومز کے نام لیے یہ بیسکلی ایڈیبل مشرومز ہوتے ہیں. تو اب جب یہ طے ہو گیا کہ کون سے مشرومز کھانے ہیں، تو یہ بھی بتائیں کہ بھائی کیسے کھایا جائے. اس کو مکھن میں ڈال کے کھائیں، فرائی کریں، ویسے ہی کھالیں، سوپ میں ڈالیں، کیا کریں؟ اچھا دیکھو، جیسے شٹاکی مشروم کا میں نے نام لیا، یہ ڈرائیڈ مشرومز ہوتے ہیں، براؤن کلر کے ہوتے ہیں اور اتنا ان کا سائز ہوتا ہے. تو یہ ہارڈنڈ ہوتے ہیں. ان کو آپ بیسکلی سوپ میں آپ کے ڈلتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسپیشل سوپ اور یہ جو سوپس ہوتے ہیں نا ہمارے، ہم چائنیز میں جائیں تو وہ سوپ میں زیادہ استعمال ہوتا ہے. یا پھر آپ اس کو ہلکا سا بوائل کرتے ہیں اور اس کو اسٹر فرائی کر سکتے ہیں. جیسے شفا نے کہا، آپ اسی طریقے سے اس کو اپنی سیلڈ میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں. کیونکہ مشروم ایک بہت کامن چیز نہیں ہے ہمارے سوسائٹی کلچر میں کھایا جاتا. تو اس کو آپ جو ہے یہ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا کہ مشروم جو ہے وہ کسی سالن میں بن رہا ہے یا مشروم گوشت بن رہا ہے، ایسی کوئی چیز نہیں بنتی. ٹھیک ہے، تو بیسکلی مشروم کا زیادہ یوزج جو ہے وہ اٹالین فوڈ میں ہے یا پھر وہ آپ کے چائنیز کھانوں میں ہے. اچھا نوشین یہ بتائیں کہ اب مشروم کے ہم نے اوریجنیشن کی بات کی، کیسے کھائیں اس کی بات کی، فائدے کتنے ہیں مشرومز کے؟ اچھا دیکھو، مشرومز کیونکہ اگتا دھوپ میں ہے، سب سے کامن کیوں سب سے زیادہ ایکسپوز سن کو ہوتا ہے، تو وائٹامن ڈی رچ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں وائٹامن ڈی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں تو اس کے اندر پوٹاشیم ہے، اور اس کے اندر پوٹاشیم کیا کرتا ہے، وہ آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ لو ڈاؤن کرتا ہے اور سوڈیم لیولز کو مانیٹر کرتا ہے. اسی طرح اس کے اندر جو ہے سیلینیم، اکثر آپ نے نام سنا ہوگا، سیلینیم، آئرن، میگنیشیم، یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں. اور زنک جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ کی امیونٹی اور سارا کچھ بلڈ اپ کرنے کے لیے، تو اس میں زنک بھی آتا ہے. تو آپ اگر اپنی امیونٹی بلڈ اپ کرنا چاہتے ہیں تو بچوں کو اگر آپ شروع سے دیکھو، ٹیسٹ ہمیشہ آپ بچپن سے دیتے ہیں، تو ایسے اگر مشرومز اگر آپ ایڈ آن کر لیں بوائل کر کے سوپ میں چھوٹا سا بالکل اس کو چاپ کر کے، تو وہ بڑا بچوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. اب اس کے علاوہ اگر آپ ہمیں نقصانات کا بھی بتا دیں، مشرومز کو کھانے کے کوئی نقصان ہے؟ مشروم کے نقصانات ہیں. مشروم کا نقصان یہ ہے کہ اگر آپ اس کی اوور لیتے ہیں تو آپ کو انڈائجیشن رہتی ہے، ڈائجسٹو پرابلمز ہو سکتی ہیں. آپ کو کچھ لوگوں میں مشروم سے الرجی بھی ہوتی ہے. سو یو ہیو ٹو بی کیئرفل. جیسے ہم سی فوڈ چیک کرتے ہیں نا، تو مشروم بھی ہم دیکھ کے چیک کرتے ہیں کہ لوگ اس کو ریئیکٹ تو نہیں کر رہے. اگر کوئی ایسا ہائیوز آ گئے ہیں یا آپ کے منہ پہ دانے وغیرہ یا آپ کو کوئی، تو آپ کو اس کا مطلب ہے کہ آپ مشروم سے الرجک ہیں. اچھا گھر پر کیسے اگائے جا سکتے ہیں؟ گھر پر اگائے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھو، اگ تو بہت سے مشروم جاتے ہیں، لیکن جو ایڈیبل مشروم ہے نا، وہ پراپرلی آپ کو پلانٹ جو شاپس ہوتی ہیں جن کے سیڈز ہوتے ہیں، آپ کو ان سے لینے پڑتے ہیں. ورنہ
वरना तो आपने अक्सर देखा होगा आपकी इवन मैंने उस दिन देखा, मतलब जो है मेरे गुलाब के पौधों के नीचे छोटे छोटे मशरूम्स थे। अब मुझे फॉर्म नहीं पता कि वो कौन सी है, ठीक है, ना ही वो एडिबल है ना वो खाए जा सकते हैं, लेकिन निकल तो आए ना, क्योंकि वो फंगस की एक फॉर्म है। जितनी नमी रहेगी, जिस जगह जहाँ धूप नहीं पड़ेगी, वहाँ पे आपका मशरूम निकल आएगा। बिल्कुल ठीक जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर नौशीन साहिबा, आपका वक्त दिया आपने।